السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابہ ولكن من غائط وبول ونوم، اخرجه النسائی والترمذی واللفظ له۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقیم۔ معزز حاضرین، موضع پر مسح کے تعلق سے بعض احادیث کو گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور روایات جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب ہم مسافر ہوتے تھے سفر پر ہوتے تھے تو ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں اپنا موزہ نہ اتاریں، الا من جنابت، یعنی 3 رات اور 3 دن تک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے مگر جنابت سے۔ اگر آدمی جنبی ہو جائے تو اس سے پہلے ہی اسے اتارنا پڑے گا اور اتار کر پھر طہارت حاصل کرنا پڑے گا، لیکن پیشاب پاخانہ اور نیند سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی سو جائے اور جو حدث اصغر ہے، پیشاب ہو اور دوسری قضاء حاجت ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جنبی ہو جائے تو جنابت کے بعد اسے اتارنا پڑے گا اور اتار کے طہارت حاصل کرنا پڑے گا مکمل۔ دوسری روایت جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے موقت کی بنائی ہے کہ آدمی اتنے دنوں تک موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ موزے پر مسح یہ موقت ہے، مطلق نہیں ہے کہ آدمی جتنا دن تک چاہے موزے پر مسح کرتا رہے، بلکہ اس کی وضاحت کی گئی کہ کتنے دنوں تک کر سکتا ہے آدمی۔ اور جمہور اہل علم کا صحابہ و تابعین، جیسا کہ امام ترمذی نے ذکر کیا کہ صحابہ و تابعین جو ان کے بعد ان میں سے اکثریت کی یہی رائے ہے کہ یہ مقید ہے اتنے دنوں تک، 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے۔ اور اس حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ یہ حدث اصغر کے ساتھ خاص ہے۔ اگر جنابت لاحق ہو جائے، جنابت آدمی جنبی ہو جائے تو اس کے بعد پھر موزہ اتار کر پھر نئے سرے سے سب کچھ طہارت بنانا پڑے گا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے اور جس پر علماء نے بحث کی ہے کہ جو یہ مدت ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ کب سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ 3 دن اور 3 رات کی جو توقیت ہے یہ کب سے شروع ہوگی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ توقیت جب سے آدمی موزہ پہنے تب سے شروع ہو جائے گی، یعنی آپ نے ابھی موزہ پہنا تو ابھی سے آپ جو ہے ٹائم کو گنیں گے اور اسی وقت سے آپ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، پہلی مرتبہ جب آپ مسح کریں گے موزے پر، اس پہلی مرتبہ مسح کرنے کے وقت سے آپ کا یہ 3 دن اور 3 رات شروع ہوگی۔ اور یہی قول زیادہ راجح ہے دلائل کی روشنی میں یہی قول زیادہ راجح ہے کہ آدمی جب پہلی مرتبہ مسح کرے گا تبھی اس کا وقت شروع ہوگا، کیونکہ ابھی اس نے مسح ہی نہیں کیا ہے تو اس کو مسح کرنے والا کیسے سمجھا جائے گا۔ اور بھی دلائل اور تعلیل علماء نے بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو وقت ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے آپ کا جب سے آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا ہے، اس پہلی مرتبہ مسح کرنے کی وقت سے۔ اور کئی صحابہ کا فتاویٰ بھی اس پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کا بھی کہ وقت کا اعتبار ہوگا جب سے آپ نے مسح کیا ہے تب سے۔ اس کے بعد ایک ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں، عن ثوبان قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان يمسحوا على العصائب یعنی العمائم والتساخین یعنی الخفاف، رواہ احمد و ابو داود۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مہم پر بھیجا لوگوں کو۔ بعض مسند احمد وغیرہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان لوگوں کو سردی لگ گئی، سردی پہنچی، انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے
پگڑیوں پر اور اپنے موزوں پر مسح کر لیا کریں۔ اس حدیث میں دیکھیے کئی ایسی روایات آئی ہے اس باب میں جن روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ موزے پر مسح کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کب سے اس کو کہ کتنے دنوں تک کے لیے ہے، یعنی مطلق روایات ہیں۔ تو اسی سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ مطلق ہے، اس میں کوئی توقیت نہیں ہے، جب تک من کرے آدمی کرتا رہے۔ لیکن اس میں حدیث کا ایک اصول ہے کہ ایک ہی حدیث میں ساری باتیں واضح نہیں کی جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو جو جن روایات میں وضاحت ہے اسی میں اس کو بھی داخل کیا جائے گا، اور وہ صحیح روایات ہے کہ 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر اور پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ دیکھیے موزے پر کی بات گزر چکی ہے، اور جہاں تک پگڑی کا مسئلہ ہے کہ پگڑی پر مسح بھی یہ موقت ہے، یعنی جتنا موزے پر ہے، موزے پر جس طرح وقت کے ساتھ ہے کہ 3 دن اور 3 رات اور 1 دن اور 1 رات، کیا ویسے ہی پگڑی پر بھی ہے؟ دیکھیے اس میں اہل علم کی کئی ایک رائے ہے۔ علامہ شوکانی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موزے کی طرح ہی ہے، یعنی جس طرح موزے پر 3 دن اور 3 رات اور 1 دن اور 1 رات ہے، ویسے ہی پگڑی پر بھی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس پر مزید ابھی میں کچھ کہنے کی استطاعت میں حالت میں نہیں ہوں کہ یہ پگڑی پر مسئلہ کیا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ پگڑی پر مسح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور کئی ایک روایات سے، اور جیسا کہ پہلے بھی یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ علامہ ابن القیم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح تینوں طرح صحیح ہے۔ پگڑی اگر یہ کہ بعض بال کھلا ہوا ہو تو بال اور پگڑی سب پر، اور نہیں سر کھلا ہوا ہو پورا تو سر پر مسح کرنا ہے، اور اگر پورے میں پگڑی بندھی ہوئی ہو تو پورے پگڑی پر مسح کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔